بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا اصل مقصد صرف اور صرف ایک تھا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 32۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا فرمائے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے تھا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مَا لَكُم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی لائق عبادت، غیرہ، اللہ کے سوا، افلا، کیا پس تم نہیں، تتقون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ رب کائنات نے اس قوم میں جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے، ان پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنی رحمت کرتے ہوئے ایک ہستی مقدسہ کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر اس قوم کو دعوت کیا دی کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کی خدمت میں ایک خاص بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، تمام کے تمام بنیادی طور پر ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے، اور وہ دعوت وہی ہے جس کا تذکرہ یہاں پر
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے میں اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ پیش کر چکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب کی دعوت جو ہے وہ ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام، جن میں خاص طور پر امام ابن جریر اور مادی قریب میں امام سعدی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم میں جس ہستی مقدسہ کو مبعوث فرمایا وہ انہی میں سے تھے، اور انہوں نے انہیں اخلاقیات یا معاملات یا عبادات کی دعوت بعد میں دی۔ سب سے پہلی یہ بات ان کو سمجھائی کہ اپنا عقیدہ درست کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ افلا تتقون کا مفہوم یہ بیان کیا امام بقائی نے نظم الدرر میں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے تم خوف زدہ نہیں ہو، ان بے جان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات جو یہاں آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ رب کائنات فرما سکتے تھے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، لیکن رب کائنات نے یہاں پر خصوصی طور پر یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے کہ رسولا منہم؟ یہ بات انتہائی بنیادی، اساسی اور قیمتی ہے اس حوالے سے کہ یہ الفاظ اس بات پر حجت ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے۔ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ انبیاء کوئی اور مخلوق تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء اور رسول انسان ہی تھے، اپنی اپنی قوم میں پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نبوت کے عہدے پر ان کو فائز فرمایا۔ جیسے میں آپ کو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تذکرہ ہے قوم عاد کا، اور جو ہستی مقدسہ مبعوث ہوئی ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی دعوت جو تمام انبیاء کی دعوت تھی، قیامت تک کے آنے والے اہل توحید کی دعوت ہے، اور وہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المراغی، تفسیر روح البیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق مجھے آپ سب کو ملتا ہے وہ بڑا اساسی، بنیادی اور قیمتی ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ یاد رکھیے، مسلمان کے عقیدے میں، بلکہ کسی بھی انسان کے عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس کی اصلاح سب سے پہلے ہے اخلاقیات، معاملات، وہ دراصل عقیدے کے رہینے منت ہیں۔ جب صحیح معنوں میں انسان درست عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اثرات پھر اس کی عملی زندگی پر بھی نظر آتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی انبیاء اور رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو سب سے پہلے صحیح عقیدے کی طرف بلانا چاہیے،
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔